سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اس سے مراد صبر اور نماز ہے، اس کا ایک ظاہر ہے. باطن و تعویل کیا ہے؟ بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 2 حدیث یہ موجود ہے، جا کے اس کی تعویل کو دیکھیے گا. مولا کائنات ہی نے بیان فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر یہاں پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، لہذا کہا وَالصَّبْرُ رسول اللہ، یہاں صبر سے مراد رسول اللہ ہے. اور وَالصَّلَاةِ، اور جو نماز اقامت و ولایتی، وہ میری ولایت ہے. واہ واہ واہ. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، آگے اللہ نے کہا اسی آیت میں کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، یقیناً نماز بہت سخت ہے، الا علی الخاشعین، مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. بھائی صبر ہے رسول اللہ، نماز ہے علی ابن ابی طالب اس حدیث کے مطابق. لہٰذا اب اگر تعویل کے مطابق ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنے گا جو خود مولانا آگے وضاحت بھی کی، ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد اور علی علیہ السلام سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن علی ابن ابی طالب کو ماننا بہت سخت ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. نہیں مانتے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. کبھی آپ کسی کو کتنا سنا دیجئے وہ مانتے ہی نہیں علی کو. بس بے شک. بہت سے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے اتنی دلیل اسے دے دی وہ مان نہیں رہا، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ بہت سے ایسے تھے جو بس میں محمد میں بیٹھ کے نہیں مانے، تو آپ کے آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانیں گے؟ بات پہنچ رہی ہے. اور اسی لیے حضور وما علینا الا البلاغ المبین کا، اے رسول آپ کا کام پہنچانا ہے. یا ایھا رسول بلغ، بلغ یعنی پہنچا دیجئے، منوانا نہیں ہے. آپ نے علی پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. ماننا نہ ماننا ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، نسب کی طہارت ہے، نفس کی شرافت ہے. آپ کا کام خالی پہنچا دینا، آپ پہنچا دیں. مولا نے خود آگے کہا، مولا نے کہا کہ یہ جو خاشعین ہے نا، جن کا دل جھکا ہوا اللہ کے سامنے، فرمایا الخاشعون هم الشیعہ المستبصرون، یہ وہ شیعہ ہیں کہ جو بصیرت رکھتے ہیں، ان کا دل جھکا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مانیں گے مولا نے کہا میری ولایت کو. اور پھر اسی لیے مولا نے کہا ذالک لأن اہل الاقاویل، اسی لیے مولا نے کہا کہ بہت سارے جو فرقے تھے من المرجئہ والقدریہ والخوارج وغیرہم من الناصبیہ، مولا نے کہا یہ جو کچھ مرجئہ تھے، کچھ قدریہ تھے، کچھ خوارج تھے، جو ناصبی تھے، الگ الگ یہی مسلمانوں کے فرقے بنتے چلے گئے. انہوں نے کہا یقرون لمحمد، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا. لیس بینہم خلاف، ان کے درمیان اختلاف نہیں کہ حضور کو مانے نہ مانے. وہ مختلفون فی ولایتی، ان میں اختلاف یہ ہے کہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے وہ. اس لیے کہ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ مان سکے. اللہ اکبر. پھر آگے مولا نے کہا اللہ عمری، میری جان کی قسم، ان ذالک واجب علی کل مؤمن و مومنہ، میری ولایت کو ماننا ہر مومن اور مومنہ پر واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سلمان و ابو ذر سے کہہ رہے تھے مولا. اتنا خوبصورت ہے نا. اس کے بعد مولا نے سوال کیا، وہ میں بعد میں سناؤں گا کبھی آپ کو. مولا نے کہا یا سلمان و یا جندب، اے سلمان، جندب حضرت ابو ذر کا نام، کہا اے سلمان و اے ابو ذر. دونوں نے جانتے کیا جواب دیا؟ قالا، دونوں نے کہا لبیک یا امیر المومنین. اللہ اکبر. یہاں کہنے اللہ اکبر. جو مذہب کامل صفات خداوندی ہو، اسے دونوں نے لبیک کہہ کے مخاطب کیا.